اب بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اے بنی اسرائیل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے، ہرگز یقین نہیں کریں گے، حتی نری اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرہ، جہرہ کے معنی ظاہر، اعلانیہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے قتل کرنا موقوف ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں شہادت کا رتبہ ملے گا اور جو بچ گئے ان کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا، اس پر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ان میں سے اس قوم کے بڑے بڑے 70 افراد لے لیں اور 70 افراد لے کر کوہ طور پر آئیں اور یہ سب وہاں پر قوم کی طرف سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، تو اللہ تعالی ایسا کر دے گا اور انہیں شہادت کا رتبہ دے گا، اور جو زندہ ہیں ان سے یہ گناہ معاف فرما دے گا۔ 70 افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ فرمایا، تو یہ 70 افراد ہی کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، آپ میں اور ہم میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، ہمیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا، ہمیں تو آپ کی بات پر یقین نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ایسا کیجئے کہ ہمارے سامنے اللہ کو ظاہر کر دیں اور خود اللہ آ کر نعوذ باللہ من ذالک ہمیں اگر کہے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے اس طرح سرکشی کی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کڑک، زوردار آواز، یہاں صاعقہ سے مراد وہ آواز ہے کہ جو اتنی زوردار ہو کہ خوف کے مارے انسان کا دل بند ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب تم نے یہ سرکشی کی، ناشکری کی، پس تمہیں زوردار کڑک نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ سب زندہ تھے اور ایک زوردار آواز آئی تو وہ ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے پروردگار تو کرم کر دے، ان سے نادانی ہو گئی، انہوں نے میری بے ادبی کر لی، تو کرم کر دے، تو معاف کر دے۔ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے اٹھایا، کم، تمہیں، دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ نعمت کا بیان ہے، شکر کرو۔ اب مزید بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادل کا۔ غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو گھنا بادل ہو، جس میں بہت ٹھنڈی چھاؤں ہو۔ جہاد کے لیے نکلے، اور جب جہاد کے لیے نکلے تو کہنے لگے یہ تو ریگستان ہے، ہمیں تو ریگستان پار کرنا ہے، بڑی سخت گرمی ہے، آپ دعا کیجئے کوئی کرم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایسا بادل مقرر کر دیا جو لاکھوں افراد کو گھیرے ہوئے تھا۔ دن کے وقت یہ بادل گھیرتا، رات ہوتی تو آسمان سے ایک نورانی ستون نازل ہوتا اور پورا میدان روشن ہو جاتا، رات کی گھبراہٹ دور ہو جاتی۔ اب کھانے پینے کا جو مسئلہ ہوا، فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المنّ، من، والسلوى، اور سلوى۔ من اور سلوى یہ آسمانی کھانے کو کہتے ہیں جو اس موقع پر بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ من، بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک میٹھی چیز تھی، حلوے کی طرح، شہد کی طرح، لیکن اس کا رنگ سفید تھا۔ اور سلوہ جو ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، طلوع آفتاب تک یہ آسمان سے گرتے تھے اور یہ لوگ اپنی چادروں میں اسے لے لیتے تھے، اور یہ ایک دفعہ آتا، پورے دن کے لیے کافی ہوتا۔ ہفتے کے دن چونکہ ان بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا
اور کوئی کام دوسرا کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا. تو ہفتے کے دن یہ اگر اپنی چادریں لے کر اس کو جمع کریں یہ بھی ان کے لیے درست نہیں تھا. اب ہفتے کے دن یہ بھوکے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا جمعے کے دن دگنا نازل ہوتا جو جمعے کے لیے بھی کافی ہوتا اور ہفتے کے لیے بھی کافی ہوتا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ. نعمت کا بیان ہے. کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں وہ پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ. وما ظلمونا اور انہوں نے ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا ہمیں نقصان نہیں پہنچایا. اللہ تعالی سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کے معنی یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم عبادت کریں تو اپنا بھلا ہے اور گناہ کریں تو اپنا نقصان ہے. وما ظلمونا اور انہوں نے ناشکری کر کے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن ہاں لیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یقیناً جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے قلب میں کبھی بھی حقیقی سکون پا ہی نہیں سکتا. یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی گناہگار ہے اور چاہے وہ دعویٰ کر لے کہ جی مجھے حقیقی سکون مل گیا تو ہم دعوے سے اس کے اس دعوے کو رد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں حقیقی سکون کیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سن لو خبردار دلوں کا چین دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. تو جو اللہ کی یاد نہ کرے اللہ کی نافرمانی کرے اس کے دل کو کبھی چین اور سکون مل ہی نہیں سکتا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے اپنا نقصان کرتے تھے. اب اگلی جو آیت ہے اس آیت میں پھر ایک نعمت کا بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ تمنا کی کہ ہمیں من و سلوہ کے علاوہ اور چیز کھانی ہے تو یہ جہاد کے لیے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا ابھی تو جہاد انہوں نے نہیں کیا ابھی تو راستے میں ہیں. قریب میں ایک بستی تھی اس بستی کے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا روب داخل کر دیا کہ وہ سارے کافر اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے بھاگ گئے اور وہ بستی خالی ہو گئی. مکانات موجود ہیں باغات موجود ہیں کھیت موجود ہیں لیکن کوئی اس میں فرد باقی نہ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر من و سلوہ کے علاوہ اور چیزیں کھانی ہیں تو اس بستی میں چلے جاؤ. مگر جب بستی میں جانا تو جب دروازے میں داخل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور سجدہ شکر بجا لانا اور کہنا ہے پروردگار ہم تو بڑے گناہگار ہیں سیاہکار ہیں تو نے کرم فرمایا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تمہیں یہ کہنا ہے. لیکن اس نعمت پر بھی انہوں نے ناشکری کی اس کا بیان ہے. وَإِذْ اور یاد کرو جب قلنا ہم نے فرمایا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں فکلوا پس کھاؤ منہا اس بستی سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو شئتم تم چاہو رغدن بلا روک ٹوک اس بستی میں تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. وادخلوا الباب دروازے میں داخل ہو سجدا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو سجدہ کرنا ہے. وقولوا اور تم کہو حطۃ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. حطۃ کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. تم معافی مانگنا اور سجدہ کرنا. نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. جو گناہگار ہیں ان کی گناہ ہم بخش دیں گے اور جو نیکوکار شخص ہیں وہ اگر شکر کریں گے اور نیک ہونے کے باوجود مغفرت کا سوال کریں گے استغفار کریں گے معافی مانگیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے. اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ گناہگار اگر مغفرت کا سوال کرے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نیکوکار اگر مغفرت کا سوال کرے تو اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نیکوکاروں کے سردار ہیں تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں.
آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو نیک لوگ اگر استغفار کریں تو درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سب کہا گیا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا، اور کیا کیا انہوں نے؟ رونے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگے، اور سجدہ کرنے کے بجائے سرین کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، اور حطہ اس کے معنی ہے تو معاف فرما، انہوں نے حطہ کو ہنطہ کر دیا۔ ہنطہ کے معنی گندم کا دانہ، تو ہنطہ گندم کا دانہ، گندم کا دانہ، مطلب یہ کہتے ہوئے گھسے کہ اب ہمیں گندم کھانے کو ملے گا۔ اس طرح انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ جب کوئی قوم چاہے مسلمان کہلاتی ہو، جب شریعت کا مذاق اڑاتی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالموں نے قول کو، بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کام کیے۔ کہا گیا سجدہ کر کے داخل ہو، روتے ہوئے داخل ہو، معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سرین پر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، کہکے مارتے ہوئے، اور معافی کے بجائے گندم گندم، ہنطہ ہنطہ کہتے ہوئے، اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر، رجزم من السماء، آسمان سے وبا کو نازل کیا، عذاب کو نازل کیا، بما کانوا یفسقون، یہ وبا اور یہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس قوم میں ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ جو مرض چوہے کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور وہ وائرس جو ہے اس مرض کے جراثیم کو چوہا جو ہے منتقل کرتا ہے، جسے طاعون کہتے ہیں۔ ہزاروں، ایک گھنٹے کے اندر، ایک ساعت میں ہزاروں بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے، جب مسلمان قوم میں گناہ ہوں، تو پھر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں کہ پچھلے لوگوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی، لیکن ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ سائنس اور میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے۔ ڈینگی وائرس، ایڈز، کینسر، ٹی بی، جگر کا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، ریڑھ کی ہڈی کا کینسر، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں جی ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ارے چھوٹے بچے نے نہ تو سگریٹ پی ہے، نہ مرغن غذائیں کھائی ہیں۔ تو جب قوم میں گناہ ہونے لگے تو رب العالمین انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، اور خصوصاً حدیث پاک میں ہے کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر بیماریوں کو مسلط فرمائے گا۔ تو آج بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، استسقا، پانی طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، جب بنی اسرائیلی ریگستان میں ہیں اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی، من و سلوہ تو نازل ہو رہا ہے، بادل انہیں دھوپ پہ سایہ دے رہا ہے، اور رات کے وقت نورانی ستون نازل ہو رہا ہے، پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے اس پتھر سے نکلنے لگے۔ وَإِذْ، اور جب، استسقا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے فرمایا، اِدْرِبْ، آپ ماریے، اِدْرِبْ، آپ ماریے، اِدْرِبْ کے معنی مارنا، آپ ماریے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، عصا مانے لاٹھی، حجر مانے پتھر، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ، پس بہ نکلے، مِنْهُ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عیناً، اثنتا مانے 2، عشرۃ مانے 10،
2 اور 10 12, 12 آئینہ چشمے، 12 چشمے بہ نکلے. قد بے شک علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. یعنی جھگڑا نہیں ہوا اس چشمے سے میں پیوں گا، اس چشمے سے ہم پیئیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ 12 قبیلے تھے. ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ چشمہ تمہارے لیے ہے، وہ چشمہ اس کے لیے ہے. قد علم کل اناس مشربہم، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ. ہر گروہ نے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلو، کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی دی ہوئی روزی سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، گناہ مت کرو، فساد نہ کرو. نعمت کا بیان بھی ہے اور انہیں نصیحت بھی ہے. اب ان کی ناشکری کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے عرض کروں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں. جو معجزات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے، وہ تمام معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. تو پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن انگلی سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جبکہ صحابہ کرام کی تعداد 1400 یا 1500 تھی، اس کے علاوہ کئی اور مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے برتن میں رکھا اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں. حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تعداد تھی اس کا ذکر کیا اور فرمایا ہماری تعداد تو صرف 1500 تھی، مگر پانی اس قدر کثرت سے تھا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی تھا. اگر آپ ایسے کئی واقعات اور حضور کی شان اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مقام دیا اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیے. ذکر جمیل ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قل تم، اے بنی اسرائیل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے. یعنی انہوں نے کہا کہ من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں. فادع لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، یعنی بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو پتے سمیت پکائی جاتی ہیں، جیسے پالک ہے، میتھی ہے، ساگ. وقثائھا، قثاء عربی میں ککڑی کو کہتے ہیں، ککڑی. وفومھا، فوم لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں. وعدسھا، عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں. وبصلھا، بصل پیاز کو کہتے ہیں. تو کہنے لگے من و سلوہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں ساگ ملے، ککڑی ملے، لہسن، گندم ملے، مسور کی دال ملے، پیاز ملے، ایسی چیزیں ملے جو زمین سے اگتی ہیں. یہ ان کی ناشکری کا بیان ہے. آج ہمارے یہاں بھی ناشکری کی کیفیات پائی جاتی ہیں. پھر جب روزی بند ہو جاتی ہے تو پھر روتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا. ایسے کئی لوگ ہیں جو دسترخوان پر آ کر نخرے کرتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی سنا گیا کہ پلیٹوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، نمک زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، شور شرابہ کرتے ہیں. جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عادت کریمہ یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں نکالا. کھانے کا جی چاہتا تو کھا لیتے، نہ چاہتا تو نہ کھاتے، لیکن آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اور رزق کی بے قدری یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے.
آج ہماری شادیوں میں، ہمارے گھروں میں روزی کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں، ہم پلیٹ میں کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ پلیٹ اچھی طرح صاف کون کرتا ہے؟ دسترخوان پر کتنے دانے گر جاتے ہیں، کون ان دانوں کو چن کر اٹھا کر کھا لیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی سے زمین پر روٹی کا ٹکڑا گر گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے اٹھایا اور فرمایا، اے عائشہ، یہ روٹی جب کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ تو جنہیں روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا جو تنگ دستی میں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ رزق کی بے قدری نہ کریں، خصوصاً دعوتوں میں اتنا کھانا لیں جتنا آپ کھا سکیں، پورا کریں، ضائع خود نہ کریں، لوگوں کو بھی سمجھائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے رزق کی بے قدری کی، من و سلوہ کی بے قدری کی، کہنے لگے یہ تو ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر۔ لیکن دو لفظ ہیں، ادنا، خیر۔ آپ نے فرمایا جو سب سے بہتر ہے، خیر ہے، آسمانی رزق، من و سلوہ کا رزق، اس کو چھوڑ کر تم ادنا مانگ رہے ہو، بڑے نادان لوگ ہو۔ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں۔ اور یہ پہلے ذکر ہو چکا، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی پر بھی رحم فرمایا، نعمت فرمائی، یہ اس کا کرم ہے کہ شہر کے کافر بھاگ گئے اور انہیں وہ شہر مل گیا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے اس شہر میں وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ لیکن شہر میں جو گئے انہوں نے وہاں بھی نافرمانی کی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، وہ قوم جو پوری دنیا میں سپر پاور تھی، وہ قوم جس میں سب سے زیادہ نبی مبعوث کیے گئے، وہ قوم جس نے سینکڑوں سال تک دنیا پر حکومتیں کی ہیں، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے مقام و مرتبے کو لے لیا اور وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ڈال دی گئی ذلت، والمسکنہ، اور غربت، تنگ دستی، ناداری۔ مفسرین فرماتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت ہے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، بنی اسرائیلی بھی مسلمان کہلاتے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے، وہ بھی اللہ کو مانتے، وہ بھی رسول کو مانتے، ہم بھی تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے مسلسل نعمتوں کے باوجود نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ مسلمانوں کا عروج دیکھیں، مسلمان 313 تھے بدر کے مقام پر، چاروں طرف پوری دنیا میں کافر تھے، عروج ملتا رہا، یہاں تک کہ مسلمان پوری دنیا کی دنیاوی اعتبار سے سپر پاور بن گئے، مگر پھر گناہوں میں پڑ گئے اور گناہوں میں پڑتے رہے۔ آخرکار وہ وقت آیا کہ آج ہم اتنے سارے ہونے کے باوجود ذلیل اور رسوا ہیں، پریشانیاں ہیں، دشمن حاوی ہوتا جا رہا ہے،